کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا وقت بھی تھا جب اسلامی افواج نے اسپین اور پرتگال فتح کر لیا تھا اور فرانس کی سرحدوں تک پہنچ گئی تھیں؟ اور کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اسلام کی وہ سلطنت اور اس سلطنت کو چلانے والے دنیا کے سب سے طاقتور خاندانوں میں سے ایک خاندان نے اپنی طاقت، حکمت اور جنگی صلاحیت سے کیسے دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا؟ ایک ایسی کہانی جو طاقت کے عروج، سازشوں اور ناقابل یقین کامیابیوں سے بھری پڑی ہے۔ تاریخ کے صفحات پر ایک چمکتا ہوا نام، اموی سلطنت۔ وہ سلطنت جہاں حکمرانوں کے فیصلے دنیا کے کونے کونے پر اثر انداز ہوتے تھے۔ دمشق، اس سلطنت کا دارالحکومت، اس وقت علم، طاقت اور سیاست کا مرکز تھا۔ وہ اسلامی سلطنت جس میں اسلام 3 براعظموں میں پھیل گیا۔ یہ سلطنت چائنا، ہندوستان، یورپ میں اسپین اور پرتگال تک پھیل گئی، اور یہی وہ وقت تھا جب اسلامی دنیا نے یونانی، فارسی اور دیگر قدیم علوم کا ترجمہ کر کے دنیا کے علوم کو ایک نئی سمت مہیا کی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے اقتدار کے پیچھے کتنے راز اور خونریز سازشیں چھپی ہوئی تھیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم نہ صرف اموی سلطنت کے عروج و زوال کا جائزہ لیں گے، بلکہ ان حکمرانوں کی داستانیں بھی بیان کریں گے جنہوں نے تاریخ کو ایک نیا رخ دیا۔ تو چلتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ یہ سلطنت کس طرح بنی اور اپنے عروج پر پہنچی، اور علم، ثقافت اور فتوحات کے سنہری باب رقم کیے اور آخرکار کیسے زوال کا شکار ہوئی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اموی سلطنت کے آغاز کی، جو کہ ایک عام سلطنت نہیں بلکہ تاریخ کی سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والی اسلامی حکومت تھی۔ 661 عیسوی، اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ۔ خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد مسلمانوں کی حکمرانی 41 ہجری 661 عیسوی میں خاندان قریش کی شاخ بنو امیہ کو منتقل ہو گئی۔ یہ منتقلی پرامن تو بہرحال نہیں تھی، چونکہ معاملات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہی بگڑنے شروع ہو چکے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت نے اس بگاڑ میں مزید تیزی پیدا کر دی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن معاملات میں بگاڑ زیادہ بڑھ چکا تھا اور مسلمان 2 گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک گروہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور اس تقسیم کے نتیجے میں مسلمانوں میں آپس میں 2 جنگیں بھی ہو چکی تھیں، اور اس کے نتیجے میں خوارج کا فتنہ بھی جنم لے چکا تھا، اور انہی خوارج نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید بھی کر دیا۔ جیسا کہ پچھلے حصے میں بتایا جا چکا ہے کہ حضرت حسن حضرت معاویہ کے ساتھ معاہدے کے نتیجے میں خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور مسلمانوں کی خلافت کا انتظام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سنبھال لیا، اور پھر 90 سالوں تک یہ حکومت بنو امیہ خاندان کے پاس رہی۔ تاریخ عرب سیریز کے سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے، اور آج کی یہ ویڈیو امیہ ڈائنیسٹی پر ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 639 عیسوی 18 ہجری میں شام کا گورنر بنایا گیا تھا، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی گورنر رہے، جو تقریباً 22 سال کی مدت بنتی ہے۔ حضرت معاویہ نے اپنے مضبوط انتظامی فیصلوں کی وجہ سے شام کو اسلامی دنیا کا سب سے مضبوط اور طاقتور علاقہ بنا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی قیادت کو بڑے پیمانے پر قبولیت ملی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں انہیں معزول کر دیا گیا، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا، اور یہی مسلمانوں میں تقسیم کی ایک بڑی وجہ بنی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان جنگ صفین لڑی گئی۔